وہی کام ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ سب سے بڑا کام ہے یہ۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں آپ کے لیے آج حدیث لے کر آئی ہوں، جنت میں داخل کرانے والے 4 کام۔ تو آئیے ہم اس حدیث کو پڑھ کر جانتے ہیں کہ ہمیں وہ کون سے کام ہیں، 4 کام ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کرائیں گی۔ لیٹس ریڈ۔ جنت میں داخل کرانے والے 4 کام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اور جب لوگ رات میں سو رہے ہو تم اللہ کی عبادت کرو، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کا سوال ہے کہ مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دیجئے جو میرے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی۔ پہلا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ دوسرا، سلام کرنے کی عادت ڈالو۔ تیسرا، بات اچھی اور بھلی کہو۔ چوتھا، جب لوگ رات میں سو رہے ہوں تو تم تہجد یا نوافل میں مشغول رہو۔ پہلی بات ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس میں رشتہ ناتا والے مہمان، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں وغیرہ سب کو کھلانا مراد ہے۔ دین حنیف میں اللہ تعالیٰ نے سادگی اور انسان دوستی کا بڑا سرمایہ رکھا ہے۔ مشرقین کی عبادت اور طریقہ بندگی کا اسلامی تعلیم سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کہیں چراغ بتی، اگربتی، عود وغیرہ جلا دیے، ندی میں کپڑے پیسے ڈال دیے، آگ میں گھی اناج ڈال دیے، پتلے کھڑے کیے، ان کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس سے انسانیت کا کوئی بھلا نہیں ہوا بلکہ چیزوں کو خراب اور برباد کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کے مطابق لوگوں کی تربیت فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، مہمان نوازی کی جائے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یعنی کسی چیز کو اس طرح لیا اور خرچ کیا جائے کہ کسی انسان کو اس سے فائدہ پہنچے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تم کو کھانا کھلایا ہے۔ تم سے کچھ بدلہ پانا یا شکر گزاری حاصل کرنا ہمارا کچھ مقصد نہیں ہے۔ اس آیت میں حدیث پاک کی تفسیر آ گئی ہے۔ یہ کوئی شرعی اصول بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ سمجھتے کہ قرآن مجید کی شرح حدیث ہے اور حدیث کی شرح و تفسیر قرآن مجید کی آیت سے ہوتی ہے۔ ایک کلام اللہ ہے اور ایک کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اس تعلق کو جدا کرنے سے دین کی بنیادوں میں فرق آنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے تمام اہل ایمان کو لازم ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو، اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم آئی ہے اس کو بھی سامنے رکھے اور ان دونوں کی روشنی میں اپنے عمل کی چوکھٹ بنائے۔ دوسری بات اس حدیث پاک میں جو بتائی گئی ہے وہ ہے سلام کی کثرت اور اس کو خوب پھیلانا۔ اہل ایمان ایک دوسرے کو سلام کرے بھی اور سلام کا جواب بھی دے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس دین کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام السلام سے بنا ہوا ہے، لہٰذا اسی دین میں لوگوں کے لیے سلامتی ہے، امن ہے، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ملاقات کے موقع پر قرآن مجید اور حدیث پاک میں سلام کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو اختیار کریں۔ اس کے علاوہ انسانوں نے یا بگڑے ہوئے مذہب میں سلام کے جو طریقے بتائے ہیں
وہ سب بے معنی اور بے مطلب ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم قرآن مجید کی ایک آیت نوٹ کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو تم پر سلام ہو۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کلام اچھا کرو، بات چیت اچھی اور سلیقہ مندی سے کی جائے۔ اس کی پوری پابندی موجودہ دور میں ہو نہیں پاتی، لیکن اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کلام اور بات چیت میں پاکیزگی اور سلیقہ مندی ہو۔ آخری بات، اس حدیث میں جنت کا دروازہ کھولنے والی یہ بتائی گئی ہے کہ رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ قرآن مجید میں بھی جنت والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ رات میں بہت کم سوتے تھے، رات کی آخری گھڑیوں میں استغفار کیا کرتے تھے اور اپنے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا حق سمجھ کر دیتے تھے۔ یہ صفات قرآن مجید میں جنت والوں کی بیان کی گئی ہے۔ رات میں کم سونا، رات کے پچھلے حصے میں توبہ استغفار کرنا اور اپنے مال میں سے سوالی اور بے سوالی کو جو کچھ دے سکے دیتے رہنا۔ اس حدیث شریف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں یہ 4 کام کرنے چاہیے، اور وہ یہ پہلا میں آپ کو پھر سے ریمائنڈ کراتی ہوں۔ پہلا ہے ہمیں سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور سلام کو عام کرنی چاہیے۔ بات کرنے سے پہلے ہمیشہ ہمیں سلام کرنا ہے اور سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ اور دوسرا، ہمیں اچھی اور بھلی کہو، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھی باتیں کہنی چاہیے، نہ کہ ان کی برائی، اور جس کی ہم برائی کرتے ہیں وہ غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہم ایک شخص کی باتیں لے کر ہم ٹاپک بنا کر بیٹھے ہیں اور اس انسان کے بارے میں ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک غیبت کہلاتا ہے، جس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کرنے سے منع کیا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اس کے بارے میں اچھے سے بتایا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو منع کرو گے تو یہ بہتان کہلائے گا، یعنی کہ سب سے بڑا گناہ کہلائے گا۔ اور ہمیں رات کے وقت نوافل اور تہجد پڑھنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور یہ وہی کام ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ سب سے بڑا کام ہے یہ، جب سب رات کے وقت سو رہے ہو اور ہم عبادت کر رہے ہو، کس کی؟ اللہ کی۔ جب ہمیں اللہ کے عبادت کر رہے ہیں اور توبہ استغفار کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں مغفرت کی، اور خود کی مغفرت کی بھی دعائیں کر رہے ہیں، اپنے ماتا پتا کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث کے لاسٹ میں ہمیں بتایا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ اور بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس سے تو خاص طور پہ عورتیں بالکل نہ بچیں۔ ہر کسی کو کھانا کھلانا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ ایک بات بتاتی ہوں آپ کو، ہم لوگ جب بھی ہمارے گھر میں یا کوئی آتا ہے تو کچھ انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ آ گیا تو اب انہیں ہم کھانا کیسے کھلائیں گے، ہمیشہ یہی ہمارے دماغ میں تھاٹس چلتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، کیونکہ اللہ جس کے گھر بھیجتا ہے اللہ اس کے ساتھ اس کا رزق لے کر بھیجتا ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ آ رہا ہے اور اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اب وہ کرنا پڑے گا ہم اس کے لیے۔ تو پلیز اس چیز سے بچیں۔ سب سے بڑی بات، غیبت سے بچیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے کس کو بخشی تھی، مجھے یہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور جزاک اللہ خیر۔